بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومين سب مل کے دعا امام زمان اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وافدا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پڑھے محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین صلوات پڑھے محمد وعلی محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی اور حیات کی خاطر یہ مجالس وفا کی جاتی ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دیں۔ کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکے کہ ایک وجود مبارک ہے جسے خدا نے آج تک باقی رکھا۔ فرمایا یہ وجود تمہاری زندگی میں خیر لائے گا، تمہاری زندگی میں برکت لائے گا، لیکن ایک شرط لگا دی ان کنتم مؤمنین، جب تک تو مؤمن نہیں بن جاتا۔ قبول اسی سے کرتا ہے، اللہ رشتے نہیں دیکھتا، نسبت نہیں دیکھتا، یہ نہیں دیکھتا کس کا بیٹا ہے کس کا رشتہ دار ہے، ایک کلی اصول اللہ نے بنایا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین،
خدا عمل اسی سے قبول کرتا ہے جو صاحب تقوی ہے. اور لقب بھی مولا کا کیا ہے؟ امام المتقین. علی بھی کن کے امام ہیں؟ جو صاحبان تقوی ہیں. اور عمل بھی کس کا قبول ہوتا ہے؟ جو صاحب تقوی ہے. اور جب عمل قبول ہوگا تو بندہ کہاں جائے گا؟ جنتی بنے گا. تبھی کہا کہ علی قسیم النار والجنہ، یعنی کڑی سے کڑی ملاتے جائیں گے تو آپ کو نتیجہ ملے گا. تو فرمایا ایک عظیم وجود ہے جسے خدا نے آج تک باقی رکھا. یہ وجود تمہاری زندگیوں میں خیر لائے گا، تمہاری زندگیوں میں برکت لائے گا، لیکن شرط ایک لگا دی، ان کنتم مؤمنین، جب تک تو مومن نہیں ہو جاتا. اب جھگڑا یہ ہے، ہم بولتے ہیں ہم مومن، مد مقابل والے بولتے ہیں ہم مومن. سعودی عرب چلے جائیں، کڑے تعویذ سب اتار کے بولتے ہیں ہم مومن. جس بھی ملک میں جائیں تو وہ دعویٰ یہ کرتے ہیں ہم مومن. اب ہمیں کیسے پتا چلے کہ مومن کون ہے؟ ایک سمپل سا فارمولہ کل وعدہ کیا تھا بتانے کا، آج بتاتا ہوا چلوں کہ اگر خدا نے کائنات میں سب سے عظیم ترین مشین کو پیدا کیا جس کا نام ہے انسان، یعنی یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، آپ کسی سائنسدان سے پوچھ لیں، اس روئے زمین پر سب سے عظیم ترین اگر کوئی مشین ہے اس کا نام کیا ہے؟ وہ بھی کہیں گے ہیومن ہے، انسان ہے. کیونکہ یہ انسان ہے جو ساری مشینوں کو بناتا ہے. یہ انسان ہے جس کا مائنڈ کریٹو ہے. آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ شعر کریٹو ہو، چونٹی کریٹو ہو، وہی کام کرتی ہے ریپیٹڈلی جو صدیوں سے کر رہی ہے. لیکن انسان نئے نئے کام کرتا ہے، نئی نئی ایجادات کرتا ہے. عظیم ترین مشین انسان ہے. دلیل یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے سیاروں کو انسان چلاتا ہے، کشتیوں کو انسان چلاتا ہے. شیر کتنا درندہ ہے لیکن اس کو سرکس میں کون لاتا ہے؟ انسان لاتا ہے. کیونکہ کائنات کی سب سے عظیم ترین مشین کون ہے؟ انسان ہے. جو برین خدا نے اس مخلوق کو دیا وہ برین خدا نے کسی مخلوق کو نہیں دیا. اب یہ کیسے ممکن ہے ایک انسان کو کائنات میں لایا جائے؟ ذرا خود سے پوچھئے تو صحیح کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم پیدا ہوں، نوکری کریں، جاب کریں، 2-3 بچے پیدا کریں، اس کے بعد مر کے چلے جائیں. اتنی زحمت، اتنی بڑی انرجی، یہ بادل، یہ آسمان، یہ پوری کائنات اللہ نے بنائی صرف اس کے لیے کہ یہ انسان دنیا میں آئے، کھائے پیے سوئے، چند لذتیں حاصل کرے اور اس کے بعد مر کے چلا جائے. پھر تو ہدف خلقت عبث ہوا. یہ عقل مند کی پلاننگ نہیں ہو سکتی کہ اتنا بڑا سسٹم بنائے صرف اس کے لیے کہ انسان دنیا میں آئے، حکومت حاصل کرے، شہرت حاصل کرے، انسان دنیا میں آئے، شادی کرے، چند بچے پیدا کرے، ایک جاب کے لیے پوری زندگی مارا پھرے، اپنے پیٹ کی رزق کی تلاش میں مارا پھرے اور اس کے بعد مر جائے اور دنیا سے چلا جائے. کہ انسان بھی خدا سے سوال نہیں کرے گا، خدایا کہ تو نے مجھے اس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا؟ 60 سال اسی مقصد کے لیے میں در بدر گھوم رہا تھا. اللہ نے کہا تو اپنا مقصد بھول سکتا ہے، میں نے تیرا مقصد تیرے وجود کے اندر رکھ کے تجھے بھیجا تھا. مولا خود فرماتے ہیں وَفِيكَ عَالَمُ الْأَكْبَرِ، اے انسان تیرے وجود میں کائنات ہے. لیکن سوال یہ ہے تو سوچے تو صحیح، تو غور و فکر تو کرے. غور اور فکر کرنے والے حور بنے اور نہ سوچنے والے قاضی شرح بنے. غور و فکر کرنے والے کربلائی بنے اور نہ سوچنے والے شمر اور ابن سعد بنے. جن کی سوچ جتنی چھوٹی ہوتی ہے ان کا مقام اتنا چھوٹا ہوتا ہے، جن کی فکر جتنی بلند ہوتی ہے خدا ان کو اتنا بڑا مقام دیتا ہے. تو سوال تو یہ ہے تو سوچ بھی رہا ہے کہ نہیں سوچ رہا؟ تو میں نے کل ایک چھوٹے سے موبائل کی مثال دی تھی کہ میں نے کہا چھوٹی کمپنی بھی اگر کوئی چیز بناتی ہے اس کے ساتھ ایک گائیڈنس دیتی ہے، گائیڈ بک دیتی ہے، اس کو یوز کیسے کرنا ہے. اب یہ بچہ ماں کی گود میں آیا، یہ جوان ہوا 15 سال کا، 17 سال کا، ہزاروں جذبات انسان کے وجود میں ہیں. بھوک بھی اس کے اندر ہے، شہوت بھی اس کے اندر ہے، دولت کی محبت بھی اس کے اندر ہے، شہرت کی محبت بھی اس کے اندر ہے، حسد بھی اس کے اندر ہے، کمپٹیشن کا جذبہ بھی اس کے اندر ہے. اب اسے کیا پتا کہ مجھے اپنے جسم کو کس طرح چلانا ہے؟
کربلا پریکٹیکلی جسم کو چلانے کا نام ہے. کربلا ایک یونیورسٹی ہے جہاں پہ تجھے مختلف جسم نظر آ رہے ہیں. کربلا میں عباس کے ہاتھ بھی نظر آ رہے ہیں. کربلا میں شمر کے ہاتھ بھی نظر آ رہے ہیں. کربلا میں حسین کا بدن بھی نظر آ رہا ہے. کربلا میں دشمن حسین کا بدن بھی نظر آ رہا ہے. ہونٹ تو ہونٹ جیسے ہیں لیکن کچھ ہونٹ ایسے ہیں جو ہونٹ شراب پی رہے ہیں اور کچھ ہونٹ ایسے ہیں جو ذکر پروردگار عالم کر رہے ہیں. ہاتھ تو ہاتھ ہے نا, ہاتھ میں تو کوئی فرق نہیں ہے نا. ایک وہ ہے جو ان ہاتھوں کو اللہ کی دربار میں اٹھاتا ہے, ایک وہ ہے جو انہی ہاتھوں سے گناہ کرتا ہے, ایک وہ ہے جو انہی ہاتھوں سے رات کے اندھیروں میں کسی یتیم اور غریب کی جا کے مدد کرتا ہے, اور ایک ہاتھ وہ ہیں جو کسی یتیم کا گلا گھونٹتا ہے. ہاتھ تو وہی ہیں. یہ کون بتائے گا اتنی بڑی مشین کو کیسے چلانا ہے؟ تو میں نے کہا خدا نے آپ کو وداؤٹ گائیڈنس نہیں چھوڑا. اللہ نے گائیڈ بک دی جس کا نام کیا ہے؟ قرآن. لیکن کوئی پڑھے تو صحیح, کوئی سمجھے تو صحیح. مسلمان جب قرآن سے دور ہوا تو آل رسول سے دور ہوا, اور برائے نام جو شیعہ قرآن سے دور ہوئے وہ کردار آل رسول سے دور ہو گئے. قرآن سے دوری انسان کو جنت سے دور بنا دیتی ہے. اب خدا نے ایک روڈ میپ بتایا, غور سے سنیے گا, جس میں سارے ہمارے اختلافات کے جوابات موجود ہیں. ایک روڈ میپ دیا اللہ نے. یہ ہو نہیں سکتا کہ خدا انسان کو نقشہ عطا نہ کرے. وہ روڈ میپ خدا نے کہاں دیا؟ وہ سورہ حمد میں دیا کہ ہر مسلمان پہ دن میں 17 رکعت نماز واجب ہے, اور اس 17 رکعت نماز میں ایک ہی سورہ واجب ہے, جسے نہ پڑھو تو نماز باطل ہے. قل واللہ کی جگہ انا انزلنا پڑھ سکتے ہو, انا آتینا پڑھ سکتے ہو, لیکن سورہ حمد کو بدل نہیں سکتے. تو کبھی سوچو تو صحیح, ایک ہی سورہ ریپیٹڈلی پڑھ رہا ہوں. اے خدا کیا ہوتا میں سورہ حمد کی جگہ پہ انا آتینا پڑھ لیتا؟ وہ بھی تو تیرا قرآن ہے, وہ بھی تو تیری آیت ہے, وہ بھی تو تیرے جملے ہیں. لیکن اللہ کیا بات ہے کہ نہیں, میں روز تجھے تیرا روڈ میپ یاد دلاتا ہوں, میں روز تجھے تیری زندگی کا مقصد بتاتا ہوں, میں روز تجھے بتاتا ہوں تو دنیا میں کیوں آیا ہے, تجھے آ کر کرنا کیا ہے, کس کے در پہ جانا ہے, کس سے مدد مانگنی ہے, کس سے مدد نہیں مانگنی. اب یا علی مدد کا اعتراض بھی اسی سورہ حمد میں. ہر وہابی مفتی ایک ہی آیت پڑھتا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. خدا کہتا ہے کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں, میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. اور انجینئر صاحب بھی شیعوں پہ اسی آیت کا لے کر الزام لگاتے ہیں کہ باقی تو شیعوں کی باتیں صحیح ہیں لیکن یہاں پہ شیعہ غلط ہیں. اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے, کیونکہ جو روڈ میپ اللہ نے دیا ہے زندگی گزارنے کا پورا نقشہ سورہ حمد میں خدا نے سکھا دیا. لیکن سوال یہ انسان سورہ حمد سمجھے تو صحیح, لفظوں کو پرکھے تو صحیح. رٹے والے شیعہ نہ بنے, رٹے والے مسلمان نہ بنے. خوارج نے یہ ثابت کیا جنہوں نے قرآن رٹا ہوا تھا وہ علی کے دشمن بنے, جس نے قرآن سمجھا تھا وہ عمار بن کے اپنی جان کو علی پہ قربان کر کے چلا گیا. یہ فخر کی بات نہیں, ہمارے پاس حافظ زیادہ ہیں, شیعوں میں تو حافظ نہیں ہوتے. کوئی ہم بنانے پر آئے تو ہم نے 4 سال کے بچے کو بھی حافظ بنا دیا. لیکن ہمارا یہ مرکزیت رہی نہیں شیعت میں کبھی. اگر ہم نے یہ سسٹم شروع کیے حفاظ قرآن کے سسٹم, وہ صرف اسی لیے شروع کی کہ دشمن ہمارے اوپر شبہ اندازی کرتا تھا, شیعوں میں حافظ نہیں ہوتے. پھر ہم نے عالم اسلام کو ایسا حافظ قرآن دیا محمد حسین طباطبائی کے نام سے, 4 سال کا حافظ قرآن. آج تک مکتبے یعنی آج تک جتنے بھی دوسرے مسلمان ہیں آج تک چیلنج ہے 4 سال کا حافظ لا کے دکھائیں, آج تک چیلنج ہے. اس مکتب میں 4 سال کا حافظ بن نہیں سکتا, کیونکہ یہ ٹریننگ ہمارے مکتب میں ہے. اس مکتب میں 7 سال کا بھی امام ہوتا ہے. یہ مکتب مکتب تعلیم ہے, یہ مکتب مکتب علم ہے. جب تک سوچو گے نہیں تب تک تجھے ہدایت نہیں ملے گی. رٹا نہ لگائیے. آج واللہ یہ بہت بڑا پرابلم ہے. بچے کو مسجد بھیج دیتے ہیں, گھر آتے ہیں, ہاں بھائی کیا سیکھ کے آئے؟ کہ بابا مولوی نے کلمہ یاد کروایا. اچھا سنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. بہت خوب میرے بچے, تو نے کلمہ رٹ لیا, سیکھا نہیں ہے.
جو کلمہ لا الہ الا اللہ سمجھ لے وہ جواں کبھی گناہ نہیں کرتا. جو علی ولی اللہ علی کی ولایت کو سمجھ لے وہ کبھی شیطان کی گلیوں میں نہیں بھٹکتا. یہ کلمہ جان لاتا ہے انسان کے وجود میں. ہم رٹے والے مسلمان نہیں ہیں. کربلا میں رٹی ہوئی نمازیں، رٹے ہوئے قرآن تھے، لیکن لشکر حسین میں قرآن فہمی تھی. مولا علی نے اپنے بچوں کو قرآن فہمی کا درس دیا. بقول برادران مسلم کہتے ہیں کہ یزید بھی صحابی کا بیٹا تھا، حسین بھی صحابی کے بیٹے تھے. اگر دونوں صحابی کے بیٹے ہیں تو تربیت دیکھو نا کس کی زیادہ اچھی تھی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہاں بات تعصب کی نہیں ہے، تنقید کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ تمہاری پروڈکٹ کیا ہے. ایک مدرسہ ہے، اس کی پروڈکٹ کیا ہے؟ تمہارے مدرسوں کی پروڈکٹ ہے طالبان، تمہارے مدرسوں کی پروڈکٹ ہے کفر کے فتوے. ہمارے مدرسوں کی پروڈکٹ ہے خمینی، مطہری. ایسی پروڈکٹ دکھاؤ نا جو عالم اسلام انقلاب بپا کرے، جو ریولیشن بپا کرے. علی ابن ابی طالب کی تربیت کا نتیجہ ہے حسین ابن علی. تمہارے عقیدے کے مطابق بات کر رہا ہوں، ورنہ ہمارے عقیدے میں تو امام پیدا ہوتے ہی امام ہوتا، اسے تربیت کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن ظاہری طور پہ اگر تمہارے عقیدے کے مطابق چلیں، دونوں صحابی ہیں. ایک کا تربیت یافتہ بیٹے کا نام ہے یزید، اور دوسرے گھر میں کبھی حسن پل رہا ہے، کبھی حسین پل. وہ تربیت کا سلسلہ رکا نہیں. پھر حسین نے جس کو مربی کر کے بنایا نام ہے زین العابدین محمد الباقر. اور تربیت کا اثر اتنا زیادہ ہے کہ تربیت صرف گھر تک نہیں ہے. اسی یزید کا بیٹا اپنے باپ کا انکاری بن جاتا ہے، اور اس کی ماں اسے کہتی ہے خاک ہو تیرے سر پہ، تو نے ناک کٹوا دی ہم نے. تو گلیوں میں پھرتا ہے اور اپنے باپ کو برا بھلا کہتا ہے کاش میں مر جاتا، اس گھر میں پیدا نہ ہوتا. لیکن یہ وہ گھرانہ ہے جس کی نوکری کے لیے لوگ تمنائیں مانتے ہیں. کربلا میں حسین ابن علی کہہ رہے ہیں چلے جاؤ مجھے چھوڑ کے، میں نے بیعت اٹھا لی. لیکن کہتے ہیں مولا حسین 70 مرتبہ شہید کیا جائے، جسموں کو جلایا جائے، خاک بنا کے اڑایا جائے، پھر بھی اپنی جانوں کو حسین کے قدموں پہ قربان کریں گے. بیسک ایشوز لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتے. تعصب شخصیات پر، تعصب لوگوں کے ناموں پر. قرآن نے اسی لیے آیتیں ایسی لائیں تاکہ تعصب ختم ہو جائے. ایک مرتبہ سب سے پہلی مثال جو قرآن دے رہا ہے حابیل و قابیل کی مثال دے رہا ہے. دونوں نبی کے بیٹے ہیں. ایک بھائی دوسرے بھائی کو قتل کرتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، بھائی کو قتل کر رہا ہے. تو اگر ہم یہ بتائیں صحابی سے لڑا تو ہمیں غصہ کیوں آتا ہے؟ کیوں بولتے ہو یہ چیزیں بیان نہ کرو؟ پھر قرآن کیوں بیان کر رہا ہے؟ نبی کے بیٹوں کا جھگڑا ہمیں کیوں بتا رہا ہے؟ اللہ یہ بتانا چاہتا تھا یہ نہ دیکھو نبی کا بیٹا ہے، ولی کا بیٹا ہے، صحابی کا بیٹا ہے، یہ دیکھو اس کے وجود میں تقویٰ ہے کہ نہیں ہے. جنگ تبھی ہوتی ہے جب انسان اپنی خواہشات پہ کنٹرول نہیں کرتا. ابتدائے خلقت میں اگر دو بھائی آپس میں لڑے وہ ہوس کی وجہ سے، وہ خواہش نفس کی وجہ سے. اب یہ خواہش نفس یہ تو نہیں کہ قابیل اور حابیل کے درمیان تھی، یہ ان کی نسلوں میں نہیں چلے گی. تا قیامت جب تک انسان ہے انسان کی خواہش موجود ہے. تا قیامت جب تک انسان ہے حسینی کردار ہے. تا قیامت جب تک انسان ہے یزیدی کردار ہے. اب یہ تیرا انتخاب ہے کہ تو حسینی بننا چاہتا ہے یا یزیدی بننا چاہتا ہے. اصول اللہ نے دے دیے، تیرا انتخاب ہے. کبھی کوئی یہ کہے کہ مولانا کئی لوگوں کو ہم سمجھاتے ہیں بھائی بیٹے کو سمجھاؤ گمراہ نہ ہو جائے. اب اس ٹاپک پہ آؤں گا، کہتے نہیں مولانا میرا خون ہے، گمراہ تھوڑی ہوگا.
کسی نے کہا مولانا میں تو سید ہوں، میرا بچہ کیسے گمراہ ہوگا؟ اور خدا قرآن میں کیا بتا رہا ہے؟ یوسف نبی ہے، کہتا الا من رحم ربی، اگر خدا کا برہان نہ ہوتا تو یوسف بھی گمراہ ہو جاتا۔ اللہ یہ مثالیں کیوں دے رہا ہے قرآن میں؟ فرمایا گناہ سے وہی بچ سکتا ہے جو صاحب عصمت ہے، گناہ سے وہی بچ سکتا ہے جس کے ہاتھ میں دامن حسین ابن علی ہے۔ یہ دامن عصمت جن کے ہاتھ سے چھوٹ جائے وہ انسان اپنی زندگی کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ تو خدا ایک روڈ میپ دے رہا ہے، کس میں؟ سورہ حمد میں۔ گھر جائیے گا، آج قرآن کھولیے گا، میں بھی بتا رہا ہوں لیکن ذرا خود بھی غور و فکر کریے گا کہ خود شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصراً ترجمہ کروں گا اور جہاں پہ فوکس کرنا ہے وہاں پہ آپ کو جوابات بھی دوں گا۔ بسم اللہ شروع کرتا ہوں، یہ نہیں ہے کہ باللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں اللہ کی مدد سے، اللہ کے بیچ میں اسم ہے، اس کے بعد اللہ ہے۔ یہ نہیں کہا باللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ سے جو رحمان ہے جو رحیم ہے، اس طرح نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اسم خدا کے مدد سے۔ تو پہلا تو یہیں پہ کنفیوژن حل ہو گیا کہ ہم اسم خدا سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ اور میرے چھٹے امام فرماتے ہیں نحن اسماء اللہ، ہم اہل بیت اللہ کے اسماء ہیں۔ با استعانت، با مطلب مدد، بے جہاں بھی آتا ہے مدد، باللہ تاللہ، کبھی قسمیں بھی کھاتے ہیں آپ لوگ اس طرح، اس میں خدا کی مدد سے شروع کرتا ہوں۔ اچھا اب مجھے نہیں پتا، اللہ روڈ میپ دے رہا ہے۔ اب یہ سوچئے آپ کسی نبی سے کسی ولی سے نہیں ملے، آپ دنیا میں پیدا ہوئے، آپ کے سامنے کتاب آئی، خدا گائیڈنس دے رہا ہے، اب آپ کتاب پڑھ رہے ہیں۔ سورہ حمد ایک پورا روڈ میپ ہے کہ میں دنیا میں آیا کیوں، مجھے کرنا کیا ہے، کس کے پاس جانا ہے، کس کے پاس نہیں جانا، پوری چیزیں اللہ سکھا رہا ہے۔ اپنے ذہنوں کو خالی کریے۔ اب میں نے پڑھا بسم اللہ، شروع کرتا ہوں اس میں خدا جو اللہ ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے۔ کون اللہ؟ اپنا تعارف خود کروا رہا ہے۔ شروع کرو اللہ کے نام سے۔ کون اللہ؟ جو رحمان ہے، اچھا جو رحیم ہے۔ معصوم سے پوچھا مولا یہ 2 دفعہ کیوں بولا؟ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ کہا ایک اس کی رحمت عام ہے، ایک اس کی رحمت خاص ہے، کیونکہ کائنات میں بھی کچھ بندے عام ہیں، کچھ بندے خاص ہیں۔ کراچی کے سارے روڈوں پہ جو گھوم رہے ہیں وہ عام ہیں، جو حسین کی مجلس میں بیٹھے ہیں وہ خاص ہیں۔ پتھر تو پتھر ہے نا، لیکن حجر اسود خاص ہے۔ تیرے گھر کا پتھر عام ہے، کپڑا تو کپڑا ہے پر علم کا کپڑا خاص ہے۔ تیری دکان پہ پڑا ہوا کپڑا عام ہے، یہاں عام و خاص کی بات ہو رہی ہے۔ کہ اس کی رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، مطلب اس کی ایک رحمت عام ہے، ایک رحمت خاص ہے۔ عام رحمت کیسے؟ مثلا اللہ کبھی بادلوں کو یہ نہیں کہتا چاہے میرے بادلوں جب کراچی جاؤ انچولی میں برسنا، BH میں نہیں برسنا۔ کیوں؟ کیونکہ انچولی میں شیعہ رہتے ہیں، فلاں جگہ پہ علی کے دشمن رہتے ہیں، وہاں نہیں برسنا۔ کہ نہیں، جب میں نے پیدا کیا ہے میری رحمت بھی سب کے لیے ہے۔ اب یہ نہیں کہ میں بادل کو کہوں یہاں برسو یا وہاں نہ برسو، میں اپنی گندم کو یہ نہیں کہوں گا کہ یزید کے پیٹ میں نہ جانا، نہیں۔ اگر میں نے جسم دیا ہے تو کھانا دینا میری ذمہ داری ہے، اگر میں نے پیدا کیا ہے تو پانی دینا میری ذمہ داری ہے۔ تیرے وجود میں ہر وہ شے جس کی طلب ہے اس کو پورا کرنا اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کو پیاس لگے گی وہ کائنات میں پانی دے گا، اگر بھوک لگے گی وہ کھانا دے گا، اگر میٹھے کی طلب ہوگی وہ میٹھا دے گا، کھٹے کی طلب ہوگی کھٹا دے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا آپ کسی شے کے طالب رہو اور وہ شے دنیا میں نہ رہے۔ تو طالب ہے، مطلوب کو وہ پورا کر دیتا ہے، لیکن کچھ رحمتیں اس کی خاص ہیں۔
بارش کا برسنا یہ رحمت عام ہے، لیکن کربلا کسی کو بلانا یہ رحمت خاص ہے، بندے کو حج پہ بلانا یہ رحمت خاص ہے، کسی ایسے گھر میں پیدا کرنا جہاں عباس کے علم کی چھائیں ہیں یہ رحمت خاص ہے، تمہاری ماں کو ایسا بنایا جس نے دودھ پلاتے وقت حسین حسین کہا تھا یہ رحمت خاص ہے، آج حسین کی مجلس میں ہو یہ رحمت خاص ہے، اس نے زندگی اتنی لمبی دی کہ آج محرم منا رہے ہو یہ رحمت خاص ہے۔ کون؟ اللہ جو رحمان بھی۔ اب یہ خود خدا تعارف کروا رہا ہے، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ نہیں کہ مجھے کوئی آ کر بتا، نہیں، خود بتا رہا ہے یہ تمہارا روڈ میپ پہ پڑھو، سکون سے پڑھو، سوچ سمجھ کے پڑھو، بسم اللہ، ترجمہ ہی کرو، تفسیر میں نہیں جاؤ۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے جو رحیم ہے۔ اب کہو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں ہیں، حمد ہیں اس خدا کے لیے جو رب ہے۔ اللہ ریزن بتا رہا ہے کہ میرے لیے تعریفیں کیوں ہیں، کیونکہ میں رب ہوں، تیرا پالنے والا ہوں، تیرا خالق و مالک ہوں، لہذا اسی لیے میری تعریف ہے۔ اب فرق مسلم، یہ میرے چھٹے وہاں فرماتے ہیں، فرق مسلم اور کافر یہ ہے کہ کافر جب خوبصورت درخت کو دیکھتا ہے تو درخت کے حسن تک رک جاتا ہے، لیکن مسلم جب درخت کو دیکھتا ہے وہ خالق کے حسن تک پہنچ جاتا ہے۔ ان کی نگاہیں وہیں تک کہ نیشنل جغرافیہ کا آپ چینل دیکھیں گے، مچھلی کا کیا کہنا، پرندے کا کیا کہنا، آسمانوں کا کیا کہنا، گیلیکسیز کا کیا کہنا، ستاروں کا کیا کہنا، لیکن کبھی یہ نہیں کہتے اس کے بنانے والے کا کیا کہنا۔ لیکن مولا فرماتے جو علی والا ہوتا ہے، جو نبی والا ہوتا ہے، جب وہ حسن کو دیکھتا ہے تو حسن کی تعریف نہیں کرتا، خالق حسن کی تعریف کرتا ہے۔ یا سوال، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، سوال خالق کے حسن کی تعریف کیوں؟ کیونکہ آج اس ممبر پہ مثلاً یہ عارف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، اس میں اس کا کیا کمال ہے؟ یا تو آئینے کے سامنے کھڑا ہو کے اپنی شکل کو دیکھ کے کہتے ہیں ماشاءاللہ اللہ نے کتنا حسین بنایا ہے، خود ہی اپنی تعریفیں کرتا ہے، ہاں میرے بال تو ماشاءاللہ، میری آنکھیں تو ماشاءاللہ 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 کہتا رہتا ہے۔ تو سوال یہ ہے یہ جو تیرا حسن ہے اس میں تیرا ہاتھ کتنا ہے؟ یہ جو درخت اکڑ کے کھڑا ہے نا، یہ جو پھول اپنا حسن دکھاتا ہے، بھائی اس میں پھول کا کیا کمال ہے، درخت کا کیا کمال ہے؟ کہا تیرا جتنا بھی حسن ہے وہ عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے۔ ہم سب کا حسن ذاتی نہیں، مطلب ہم نے خود کو حسن نہیں دیا، ہمیں کس نے حسن دیا؟ اللہ نے دیا۔ آج تک سائنس سمجھ نہیں پائی کہ ایک گندیدہ قطرہ، بدبودار قطرے سے خدا انسان کیسے بنا دیتا ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، کیلکولیشن ہی نہیں ہوتی کہ زمین میں دانہ ڈالتے ہو، حیوان کا فضلہ ڈال دیتے ہو، اس میں انسان کا گندا فضلہ ڈال دیتے ہو، اور اسی زمین میں جو دانہ ڈالا ہے اور اس گندگی سے خوبصورت پھول کو باہر نکالتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ یہ کس کا کمال ہے؟ یہ میرا کمال ہے۔ کیوں؟ میں رب ہوں، میں تیرا پالنے والا ہوں، میں مدبر الامور ہوں۔ ایک شبہ بھی یہاں پہ بیان کر دوں، غالی اور مفسر کے نعرے شیعوں میں آج کل بہت لگ رہے ہیں، علی رب کہتے ہیں لوگ، علمی نقطہ ہے نا، جب علم نہیں ہوتا انسان جاہل ہوتا ہے۔ اب کیوں کہتے ہو کہ مولانا ہم دعا جو پڑھتے ہیں سجدے میں، ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے خدا میرے چھوٹے ربوں کو بخش دے، تو جب ماں باپ رب بن سکتے ہیں علی کیوں نہیں؟ یہ سوال۔ اب اس کو پتا ہی نہیں، وہاں پہ ہے ربیانی۔ عربی کے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کے جو مصادر ہوتے ہیں وہ الگ الگ ہوتے ہیں۔ وہ رب جو ربیانی میں ہے وہ اور ہے، یہ رب جو سورہ حمد میں ہے یہ اور ہے۔ اب یہ تو بول رہا ہے نا مثلاً علی رب یا حسن رب یا حسین رب، اسے نہیں پتا میں کون سا رب بول رہا ہوں۔ رب کی دو معنی، ایک رب اس معنی میں آتا ہے جیسے ہم بولتے ہیں مربی، کوچ، بھائی یہ کرکٹ ٹیم کا کوچ ہے، یہ فٹ بال ٹیم کا کوچ، کوچنگ کی معنی میں۔ والدین ہمارے کوچ ہیں،
ہمیں بڑا کرتے ہیں، کھانا دیتے ہیں، پلاتے ہیں، اسکول بھیجتے ہیں، ہماری کوچنگ کرتے ہیں. آپ کا ٹیچر آپ کا کیا ہے؟ کوچ ہے، آپ کی کوچنگ کرتا ہے. لیکن وہ رب جو سورہ یہ حمد میں ہے وہ اور رب ہے. اللہ میرا کوچ نہیں ہے. آپ نہیں بول سکتے کہ اللہ نے میری کوچنگ کی ہے. پھر تو وہی عقیدہ ہو جائے گا جو اشاعرہ کا عقیدہ تھا کہ یزید نے جو کیا اللہ نے کروایا، حسین نے جو کیا اللہ نے کروایا، اس میں حسین کا کمال نہیں اور اس میں یزید کا قصور نہیں، کیونکہ سب کون کروا رہا ہے؟ اللہ کروا رہا ہے. پھر تو عقیدہ تمہارا بگڑ جائے گا. کوچنگ ماں باپ کرتے ہیں، ٹیچر کرتا ہے، امام کرتا ہے. لیکن جو سورہ یہ حمد میں رب ہے وہ کوچنگ کی معنی میں نہیں ہے، وہ مدبر الامور کی معنی میں. مطلب پوری کائنات کی جو تدبیر کرتا ہے وہ کون کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کرتا ہے. چھٹے امام کے پاس ہے، امام نے فرمایا خبردار، صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کہا کچھ خاص نام ہیں جو مختص ہیں ذات خدا سے، جیسے لفظ رب ہے جو سورہ حمد میں، یعنی اللہ نے اپنا تعارف کروا، فرمایا الحمدللہ رب العالمین. شکر اس خدا کا جو رب ہے، جو مدبر الامور ہے، جو کائنات کی کمپلیٹلی تدبیر کرنے والا وہ ہے. کہ نبی کسے بنانا ہے، امام کسے بنانا ہے، ولی کس، یہ تدبیر کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے، کوئی اور نہیں کرتا. وہ مدبر الامور ہے. اب یہ اور بات ہے کہ کائنات میں جتنا فیض ہمیں مل رہا ہے یہ کس کے صدقے میں ملتا ہے؟ یا نبی کے صدقے میں یا امام کے صدقے میں ملتا ہے. وہ ہمارے کوچ ہیں، یہ مدبر الامور ہے. اب حدیث سن لیجئے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، کیونکہ کچھ جواب حلی کچھ جواب نقضی ہوتے ہیں. ایک سوال آپ سے، مولا علی کا لقب ہے امیر المومنین. میں ایک جوان سے یہ پوچھوں، کیا ہم یہ بول سکتے ہیں کہ امام حسین امیر المومنین ہیں کہ نہیں؟ پہلے یہ بتاؤ. مولا حسین امیر المومنین ہے کہ نہیں؟ امام حسن امیر المومنین ہے کہ نہیں؟ چھٹے امام امیر المومنین ہے کہ نہیں؟ لیکن ایک مولا کا صحابی آتا ہے اور میرے چھٹے امام کو آ کے سلام کرتا ہے، کہتا ہے السلام علیک یا امیر المؤمنین، اے مومنوں کے امیر آپ پر میرا سلام ہو. امام نے کہا خبردار، آج کہا ہے کل نہ کہنا، ہم میں اگر کوئی امیر المؤمنین ہے تو ہمارے بابا علی ہیں. کہ مولا آپ کے امیر المؤمنین، کا میں بھی ہوں امیر المؤمنین، لیکن یہ لقب مختص ہے میرے بابا علی کا. مجھے لقب صادق ملا، بابا کو لقب باقر ملا، کسی کو لقب زین العابدین ملا، کسی کو لقب سید الشہداء ملا. تو امام فرماتے ہیں وہ کا مولا ایسا کیوں؟ کہ کیونکہ علی کے بعد دشمنوں نے ہر کسی کو امیر المؤمنین کہنا شروع کر دیا. امیر شام کے پاس آئے، سلام امیر المومنین. دوسرے خلفاء کے پاس گئے، سلام امیر المومنین. امام نے کہا نہیں، اس نام کی وقتی مسلمانوں نے گرا دی، لہذا تم شیعہ ہو، یاد رکھنا جب نام کا لقب ایک شخص کے لیے ہو جاتا ہے، ہم بھی امیر المؤمنین ہیں، لیکن یہ لقب مولا علی کے لیے کیوں ہے؟ کیونکہ جب جب لوگوں کے ذہنوں میں یہ دو لفظ آئے امیر المؤمنین تو ان کے ذہنوں میں تصور بس ایک آئے، علی ابن ابی طالب. تصور کو خراب نہ کیا کرو. اب یہ بحث الگ ہے کہ ہم مثلا کئی اشتہار دیکھتا ہوں پنجاب میں ادھر ادھر، مطلب مولا علی کے سامنے لکھتے ہیں جل جلالہ، خدا عباس کے سامنے لکھتے ہیں جل جلالہ، پھر کہتے ہیں نہیں مانا تو یہ کہ ہم بول سکتے ہیں. سوال یہ ہے آج تک جب بھی لفظ جل جلالہ آتا ہے تصور کس کا آتا ہے؟ خدا کا آتا ہے. تو تصور کو بگاڑ رہا ہے. کیا اس لقب کے دینے سے تو اہل بیت کی شان کو بڑھا رہا ہے، آل رسول کی شان کو بڑھا رہا ہے، یا تو لوگوں کے تصوروں کو خراب کر رہا ہے؟ یہاں پہ حد و حدود ہیں. کوئی رضی اللہ ہوتا ہے، کوئی علیہ السلام ہوتا ہے، کوئی صادق ہوتا ہے، کوئی باقر. تو وہی کام کر رہا ہے جو دشمن نے کیا. اشارہ دوں گا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا. ہم سب کہتے ہیں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا صدیقہ ہیں. آپ کہتے ہو کو نہیں کہتے؟ کیوں بی بی کا لقب صدیقہ ہے؟ کبھی سوچو تو صحیح. فلسفی ہے نا پیچھے، اور اس کے مقابلے میں انہوں نے کتنوں کو صدیق بنایا؟ تصورات کو کلیش میں لانے کے لیے. کیونکہ سچا تو ایک ہی ہو سکتا ہے. اگر ایک چیز کے دو دعوے دار ہوں، سچا
ایک ہی ہو سکتا ہے. اب یہ تیرے عقیدے پر ہے، تو نبی کی بیٹی کو سچا سمجھ رہا ہے یا کسی اور کو سچا سمجھ رہا ہے؟ یہ تو ہر انسان کے اپنے عقیدے کی بات ہے. تو القابات پہ غور کیجئے گا. اسی طرح معصوم نے فرمایا کچھ اللہ کے ایسے القاب ہیں جو مختص ہیں پروردگار عالم کے لیے. تو کہا الحمد، شکر ہے اس خدا کے لیے جو رب ہے. رب کیوں ہے؟ پھر کہا کیونکہ رحمان ہے، رحیم ہے. اس کی بھی بیس ہے کہ خدا نے تجھے پیدا کیوں کیا؟ کہ اگر وہ رحمان نہ ہوتا تجھے پیدا نہ کرتا. کہ یہی رحم اس نے تیری ماں کے دل میں ڈالا. کیا نسبت ہے اس بچے کی اور اس خاتون کی جو بچہ 9 مہینہ اسے تکلیف دیتا ہے. کہ اگر خدا اس کے اندر اپنا رحم نہ ڈالتا یہ 9 مہینہ تجھے پیٹ میں نہ رکھتی. کیونکہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اسی لیے وہ رب ہے. اچھا، اپنا تعارف کروا دیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اب وہ بتاتا ہے کائنات کا مالک کون ہے. کیونکہ میں مدبر ہوں، مالک یوم الدین. یہ مت سمجھنا صرف دنیا، بلکہ یوم الدین، قیامت کا مالک بھی کون ہے؟ میں ہوں. اچھا خدا تو مالک ہے، تو خالق ہے، تو مدبر ہے، سمجھ کے تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو رب ہے. ہم کیا کریں؟ ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ اتنا تو پتا چل گیا کہ تو نے ہمیں پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ کیونکہ تو رب ہے. رب کیوں ہے؟ کیونکہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے. اگر تو رحمان نہ ہوتا اس بندے کو پیدا نہ کرتا. اب خدا روڈ میں دیتا ہے مالک یوم الدین. اب کہو، اب ہمیں بول رہا ہے، کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس طرح بھی ہو سکتا تھا عربی میں اگر یہ بولے نعبد و ایاک، لیکن نہیں. ایاک نعبد حصر ہے، تیری ہی عبادت کرتا ہوں کیونکہ تو خالق ہے. تیرے علاوہ کوئی خالق نہیں، تیرے علاوہ کوئی مالک نہیں. لہٰذا پھر کسی کی عبادت بنتی بھی نہیں کیونکہ تو ہی خالق اور تو ہی مالک ہے. لہٰذا کہو ایاک نعبد، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. حصر لگا دیا، قفل لگا دیا، لاک لگا دیا کہ کس سے مدد مانگتا ہوں؟ تجھ ہی سے. اب یہاں سے فوراً مولوی جمپ مارتا ہے. کیا مارتا ہے؟ جمپ. آپ جمپ مارنے دو گے وہ پتہ نہیں کہاں نکل جائے گا. پکڑ کے بٹھا دو کا روڈ میں پھر پورا پڑھنا ہے. آدھے میں تجھے جمپنگ کرنے نہیں دوں گا. پورا پڑھو، پورا پڑھو. اچھا ترجمہ کیا؟ تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. اب کھلے ذہن والوں سے پوچھ رہا ہوں، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. سوال ہے کس چیز میں؟ سوچیے، میں کس چیز میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں؟ اگر مولوی یہ بولے گا ہر چیز میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، پھر گھر کا نلکا خراب ہو جائے پلمبر نہیں بلانا. ترجمہ ہم کر رہے ہیں، رزلٹ آپ خود نکال دو. اے خدا میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. پھر بیوی پریگننٹ ہو جائے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا. سیدھی بات ہے. جب یہ ترجمہ کرو گے تجھ ہی سے، ہر، اب اعتراض صرف علی پہ کیوں؟ ڈاکٹر پہ بھی کرو. یہ کیوں بولتے ہو زندہ مردہ؟ یہ تو اللہ نے بولا ہی نہیں. اللہ نے تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، یہ تو ہے نہیں زندہ سے مانگتا ہوں، مردہ سے مانگتا ہوں، یا زندہ کے لیے ہے یا مردہ کے لیے. یہ تو تیری بحثیں ہیں نا. سورہ ہم میں تو یہ نہیں ہے. جب تم کلی ترجمہ کرو گے تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، بھائی کس چیز میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں؟ یہ مفتی بتائے گا مجھے، یہ مولوی بتائے گا، یا خدا بتائے گا؟ اور کہاں بتائے گا؟ اسی سورہ ہم نے بتائے گا نا. اگر ترجمہ یہ ہوا کہ میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، انجینئر صاحب کو جو سنتے ہیں وہ پہنچا دیں ان تک بات کہ میں تجھ ہی سے، بھائی کس چیز میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں؟ یوٹیوب سے تو آپ بھی مدد مانگ رہے ہو. آپ کو مشہور کس نے کیا؟ یوٹیوب نے. کبھی گولڈن بٹن، کبھی سلور بٹن. پھر یہ بٹن کا تھینک یو کیوں؟ اللہ کا کرو نا. یوٹیوب کا تھینک یو کیوں؟ اللہ کا کرو نا. کبھی تو لاؤڈ سے مدد مانگ رہا ہے، کبھی تو یوٹیوب سے مدد مانگ رہا ہے، کبھی تو
بک سے، یہ بھی تو مدد ہی ہے نا. میں مشہور ہونا، یہ ذرائع ابلاغ ہے نا. میں ان سے مدد مانگ رہا ہوں نا. کھانا کھانے کے لیے دکان پہ جاتے ہو، بیچارے روٹی والے سے مدد مانگتے ہو. شادی کرتے ہو کھانے کے لیے بیوی کے محتاج ہو. بچہ بڑا کرنا اسکول میں ٹیچر کے محتاج ہو. تو اگر ترجمہ یہ ہوا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں تجھ اعتراض صرف علی ذرا ہوش کے ناخن تو لو. اللہ نے عقل دی ہے، سوچو. بات جھگڑے کی نہیں ہے. تو کہیں نہ کہیں اسے بتانا پڑے گا کس چیز میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. ہر شے نہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. جملہ اللہ نے پہلے دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ واو جو آتا ہے عاطفہ بولتے ہیں، یعنی اگلے جملے کو پچھلے جملے سے ملاتا ہے. تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تیری عبادت میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. میں عبادت میں بت سے مدد نہیں مانگتا، کیونکہ اگر تیرا عبد بننا ہے یہ راستہ کون بتائے گا؟ اب آگے خدا خود مسئلہ حل کرے گا. اے خدا تیری ہی عبادت کرتا ہوں، اور اس عبادت میں مطلب مجھے عبد کیسے بننا ہے، بندہ کیسے بننا ہے، مومن کیسے بننا ہے، مسلم کیسے بننا ہے، یہ تو بتائے گا، کوئی اور نہیں بتائے گا. وہ روڈ میپ تو دے گا، کوئی اور نہیں دے گا. وہ طریقہ تو بتائے گا، کوئی اور نہیں بتائے گا. اچھا خدا بتا، اب خود بتا رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. کہ اب میں راستہ بتا رہا ہوں، تو مجھ ہی سے مدد مانگ رہا ہے میری عبادت میں. اب میں تجھے بتاؤں گا میری عبادت کس طرح کرنی ہے. بولو اہدنا الصراط المستقیم. اب یہ کون بتا رہا ہے؟ اللہ. یہ راستہ کون دکھا رہا ہے؟ اللہ. کہو اہدنا، ہدایت دے ہمیں صراط مستقیم پہ. کس پہ؟ صراط مستقیم پہ. اے خدا جرنل نام بتا دیا صراط مستقیم. کہاں ہے یہ صراط مستقیم؟ کراچی میں ملے گی، نیو یارک میں ملے گی، لندن میں ملے گی. کہاں ملے گی یہ صراط مستقیم؟ کا گھبراتے کیوں ہو؟ جلدی شیطان کا کام ہوتا ہے. آگے بڑھتے جاؤ، جواب ملتا جائے گا. اب میں تجھے راستہ بتا رہا ہوں، عبادت میں میں ہی تیری مدد کر رہا ہوں. بولو اہدنا الصراط المستقیم. مجھے صراط مستقیم پہ چلا. کون سی صراط مستقیم؟ آگے ڈیفینیشن دے رہا ہے صراط الذین. صراط مستقیم پہ چلا. کس کی صراط مستقیم؟ کون سی صراط مستقیم؟ صراط الذین انعمت علیہم. ان کا راستہ جن پہ میں نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا. اب ظاہر خدا اوپر سے نیچے تو آئے گا نہیں. اوپر نیچے کا تو تصور ہی غلط ہے. وہ ہمیں کیونکہ نظر نہیں آتا، لیکن ہم ایک فزیکل ورلڈ میں رہتے ہیں، اسے رول ماڈل دینا ضروری ہے. بھائی آپ گاڑی بناتے ہو کسی نقشے سے بناتے ہو، سانچہ بناتے ہو کسی نقشے سے بناتے ہو. تو سوال یہ، اے خدا میں صراط پہ تو چلوں لیکن مجھے کیسے پتا چلے؟ کوئی رول ماڈل تو دے جسے دیکھوں، جس کے پیچھے چلوں، جس کے قدموں کو چوموں. کس کو دیکھ کے چلیں؟ اب بہت بڑا جمپ یہاں مفتی مارتا ہے. یہاں پہ آپ نے اس کی ٹانگ کو پکڑنا ہے. یہاں حساس ترین معاملہ ہے. واللہ عصمت اہل بیت، عدالت اہل بیت، علم اہل بیت. سورہ حمد میں موجود ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم. ان کا راستہ جن پہ تو نے نعمتیں نازل کی. اب یہاں پہ انجینئر بھی جمپ مارتا ہے، طارق مسعود بھی جمپ مارتا ہے. کوئی ایک اور بھی ہے، اس کا میں نے ایک لقب بھی رکھا تھا، وہ سارے جمپ مارتے ہیں. اچھا مولانا صاحب انعمت علیہم یہ کون ہے جن پہ اللہ نے نعمتیں نازل کی؟ فوراً کسی اور صورت میں چلے جاتے ہیں کہ انعمت علیہم وہ ہیں السابقون السابقون اولئک المقربون، جو سب سے پہلے اسلام لائے، جو بدر میں تھے، جو احد میں تھے. سارے انعمت علیہم. بھائی اللہ سورہ ہم نے بتا رہا ہے، تو کسی اور سورہ میں جمپ کیوں مار رہا ہے؟ یہاں نہ بتائے تو وہاں جانا.
सीधी बात है। फिर वो सूरा भी बोल देता कि वाजिब है, वाजिब तो हम्द है, तो हम्द में ही वाजिब का जिक्र करेगा ना, किसी और सूरत में तो। यहाँ पे फौरन जब मारते हैं का अनअमत अलैहिम, वो हैं जो पहले ईमान लाए। भाई वो बड़े कदर वाले हैं जो पहले ईमान लाए, कोई इख्तलाफ तो नहीं है। वो शुहदाए बद्र हैं, वो शुहदाए हुनैन हैं, वो जनाब हमजा हैं, ये पहले ईमान लाए। इससे कोई इख्तलाफ तो नहीं है। जो भी आप नाम लाओगे हम बोलेंगे इसने पहले ईमान लाया था, इसने नहीं लाया था। लेकिन जरा अक्ल के होश के नाखुन तो लो। अगर तुम ये तफसीर करोगे ना अनअमत अलैहिम, जिस पर अल्लाह ने नेमतें नाजिल की। अब का देखो, अल्लाह ने नेमतें असहाब पे नाजिल की, अल्लाह ने नेमतें तबे ताबई पे नाजिल की, अल्लाह ने नेमतें जो रसूल के साथ थे उन पे नाजिल की। तो मैंने कहा मौलवी साहब, अल्लाह ने नेमत तो मक्खी पे भी नाजिल की है, क्या नाजिल नहीं की क्या मक्खी पे नेमत? अल्लाह की नेमत गधे पर भी है, अल्लाह की नेमत घोड़े पर भी है, अल्लाह की नेमत मुझ पर भी है, अल्लाह की नेमत तुझ पर भी है। जो तू ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ रहा है, अगर तर्जुमा आम किया जाएगा कि उनका रास्ता जिन पर खुदा ने नेमतें नाजिल की वो तो करोड़ों हैं। कायनात में कोई ऐसा वजूद नहीं जिस पे रब की नेमत नहीं है। कोई बंदा इस नेमत से खाली नहीं है। मक्खी से लेके मच्छर, मच्छर से लेके इंसान, इंसान से लेके शहीद, शहीद से लेके वली, वली से लेके इमाम, इमाम से लेके नबी, हर किसी पे अल्लाह की नेमत है। तो क्या मुझे हर किसी के रास्ते पे चलना है? फिर हर किसी के रास्ते पे चला, लेकिन जब आप गलत तफसीर करते हो तो अकीदा गलत हो जाता है। फिर कहते हैं सिफीन में मरने वाले भी जन्नती, अली के लश्कर वाले भी जन्नती, अमीर शाम के लश्कर वाले भी जन्नती, क्योंकि वो उसका इज्तिहाद था या अली का इज्तिहाद था, दोनों जन्नती। तो फिर अम्मार को भी नहीं पता का अनअमत अलैहिम अली पर भी है, अनअमत अलैहिम अमीर शाम पर भी है, लिहाजा दोनों के रास्तों पे चलो। मीठी मीठी और मीठा मीठा मदीना निकलेगा। फिर ऐसी तफसीर से और कुछ निकलने वाला नहीं है। जंफ नहीं मारने देना यहाँ पे। मौलवी साहब यहीं पे बैठ जाओ। जिस तरह खुदा ने कहा कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, आगे खुद बताया सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम। ऐ खुदा तू ही बता, तेरी नेमतें तो करोड़ों पर हैं, मैं भटक जाऊंगा, किस किस को तलाश करता फिरूंगा। हर बंदा कहेगा मुझ पे नेमत है, मैं भी बोल सकता हूं मुझ पे नेमत है, मेरे पीछे चलो। अल्लाह कहता है घबराते क्यों हो, मैं निशानियां बताता हूं, मैं अलामतें बताता हूं। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, ये कौन है जिन पे मैंने अपनी नेमतें नाजिल की। अल्लाह ने मोहर लगा दी, गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम, ये वो हैं जिन पे मैं कभी भी गज़बनाक नहीं हुआ। तरो खुश्क वो, तरो खुश्क वो खुद जुदा करेगा। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम, ये वो हैं जिन पे मैं कभी गज़बनाक नहीं हुआ। भाई अच्छी बात है पहले ईमान लाया था, लेकिन जो 40 साल गुनाह कर रहा था उस जिंदगी में तो खुदा गज़बनाक था। कोई ऐसा ला कर दिखा जिसने जिंदगी में गुनाह न किया हो। ये किसी मुफ्ती मौलवी की तकरीर नहीं है। गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम, ये वो हैं जिन पे अल्लाह कभी गज़बनाक नहीं हुआ। हाँ ये बात सही है, जंग ओहद से भागे थे, अल्लाह गज़बनाक हुआ था। ये तो कुरान की आयतें हैं, सूरह हदीद की आयतें हैं। ये भी बात सही है, जब माफी मांगने आए थे फिर अल्लाह ने बख्श दिया था। लेकिन कुछ तो ऐसे लम्हे थे ना जिसमें उन्होंने अल्लाह को गज़बनाक किया था। जब कभी शराब पी होगी, जब कभी बुत परस्ती की होगी, जब कभी बुतों को सजदा किया होगा, तो उस वक्त क्या अल्लाह को खुश कर रहे थे? गज़बनाक तो कर रहे थे। तो एक शर्त नहीं लगाई, 2 शर्तें लगा दी ताकि खुदा मोहर लगा के बंद कर दे। तो पहली शर्त यह है कि गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम, ये कभी अल्लाह इन पे गज़बनाक नहीं रहा, वलल्लालीन, और ये कभी गुमराह नहीं रहे।
اسی سورہ حمد کو لے کر قریہ قریہ گاؤں گاؤں جاؤ، لوگ خود دامن علی میں آ کے گر جائیں گے۔ بھائی یہ چیزیں ہیں، یہ صفات ہیں، انعمت علیہم وہ ہیں جو کبھی اللہ کو غضبناک نہیں کرتے اور جو کبھی گمراہ نہیں رہے۔ نشانیاں اللہ نے بتائی، ڈھونڈنا تیرا کام ہے۔ تو کسی کو بھی لائے گا میں دو ترازو میں رکھوں گا، کبھی گمراہ رہا کہ نہیں؟ تاریخ خود بتائے گی 40 سال کوئی گمراہ رہا، 20 سال کوئی گمراہ رہا، کبھی اللہ کو غضبناک کیا کہ نہیں؟ مطلب یہ نہیں اسلام لایا جب تک زندہ ہو رب کو غضبناک نہ کرے، یہ عصمتی یہ تو ہے۔ اور کیا ہے؟ اب سنو رسول نے کیا فرمایا، ان اللہ یغضب لغضبها، اللہ میری بیٹی کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے۔ بھائی ایک بندہ غضبناک ہونا کیسے پتا چلتا ہے؟ چہرہ لال ہو جاتا ہے، سرخ ہو جاتا ہے، کہتے ہیں بھائی جناب غصے میں ہے۔ اللہ تو بدن نہیں رکھتا، مجھے کیسے پتا چلے وہ غصہ کب کرتا ہے؟ کہ اگر میرا غصہ دیکھنا ہو تو فاطمہ کے چہرے کو دیکھ لینا، یہ جن سے غضبناک ہیں ان سے میں غضبناک ہوں، اور جن پہ میں غضبناک ہوتا ہوں ان پہ میری لعنت ہوتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے، صلوات پڑھے محمد والے۔ وقت بہت تیزی سے گزر چکا، سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے۔ جنہوں نے سمجھا تھا وہ کربلائی بنے، جنہوں نے سوچا تھا وہ غور بنے۔ نہیں سوچو گے، لاکھ مجلسیں سنو گے، کچھ بھی لے کر نہیں جاؤ گے۔ مجلس کا مقصد یہ ہے ایسے بنو اپنے امام زمانہ، اپنے وقت کے حسین کو راضی کرو۔ آج بھی امام زمانہ آواز دے رہے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی زہرا کے لال کی مدد کرنے والا؟ قرآن میں خدا بھی کہتا ہے نا، ہے کوئی اللہ کی مدد کرنے والا؟ امام کو کس مدد کی ضرورت ہے؟ اپنے کردار سے اپنے امام کی مدد کر، دیندار بن کے اپنے امام کی مدد کر۔ یا بندہ مسلم ہے یا کافر ہے؟ اے جوان جو آنکھ گناہ کرتی ہے وہ زہرا کے لال کی زیارت نہیں کر سکتی۔ اگر غازی کی زیارت کرنی ہے آنکھوں کو پاک بنا، 2 انگلیاں بھی مجھ سے دور ہیں، اس سے بھی قریب امام زمانہ۔ فرمایا تو بھی مشتاق دیدار ہے، ہم بھی مشتاق دیدار ہیں، لیکن اس ملاقات میں اگر رکاوٹ ہے وہ تیرے گناہوں کی رکاوٹ ہے۔ اور کریم کتنے ہیں میرے آقا امام حسین، خیمے میں آتے ہیں، فرماتے ہیں بہن زینب مجھے اماں زہرا کا کرتا دو۔ تصور کر کے روئیے گا، بی بی کرتا دیتی ہیں، زیب تن کرتے ہیں، پھر اپنے ہاتھوں سے کرتے کو پھاڑنا شروع کرتے ہیں کہ بھیا حسین کرتا پھاڑ کیوں رہے ہیں؟ کہا میری شہادت کے بعد میری ہر شے لوٹ لی جائے گی، میں نہیں چاہتا کہ اماں زہرا کا کرتا میرے بدن سے اتارا جائے۔ خواہش تھی میرے آقا کی، لیکن یہ خواہش بھی ظالم نے پوری نہ کرنی تھی۔ اس کے بعد کہا کہ بہن زینب وہ پیلے رنگ کا کرتا دو۔ سیدہ نے کرتا دیا، امام نے زیب تن کیا، تعجب کی عالم میں پوچھا کہ بھیا حسین جب وہ کرتا پہنا یہ کیوں پہن رہے ہو؟ کریم ہے میرا مولا۔ یہ جملہ رونے کے لیے کافی ہے۔ فرماتے بہن زینب میں نہیں چاہتا جب میرے لوٹنے والا مجھے لوٹنے آئے میرے بدن سے خالی ہاتھ جائے۔ پھٹا ہوا تو اس کے کام کا نہیں ہے، میں نے پھاڑ دیا۔ جس مولا کو اس ظالم کی بھی فکر ہے جو لوٹنے آ رہا ہے کہ حسین کے بدن سے خالی ہاتھ نہ جائے، تو تصور کرو وہ اپنے عزادار کو مجلس حسین سے خالی بھیجے گا؟
مانگنے کا ہنر ہو تو وہ عطا کرتے ہیں. دلوں کو کربلا لے جائیں، سلام کریں اپنے آقا کی مظلومیت کی. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب حسین کی صدا بلند ہو. السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. خلوص دل سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی اصحاب. میرا سلام ہو سکینہ کے زخمی کانوں پہ. میرا سلام ہو جلے ہوئے کرتے پہ. میرا سلام ہو زخمی گلائیوں پہ. ایک بیمار امام حسین کا ظاہر رو رو کے نیند آ گئی. خواب میں امام حسین کو دیکھا، فرمایا میرے ظاہر جب بھی دعا کرو خدا کو میری سکینہ کا واسطہ دیا کرو. اللہ یہ واسطہ کبھی رد نہیں کرتا. مختصر روایت ہے، وقت کی کمی ہے، سنیں گے یہ بی بی کتنی مظلومہ. کسی نے میرے چوتھے امام سے پوچھا مولا سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ رو رو کے تھک جاتے تھے، زمین پہ بیٹھتے تھے، خاک کو سر پہ ڈالتے تھے، کہتے تھے آشام آشام. مولا شام کا سفر تو بڑا لمبا تھا، کس مقام پہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی؟ پھر رو کر کہتے تھے شام اور شرابی